जनाब स्पीकर, आपका मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे फ्लोर दिया और इस वक्त एजेंडे पर जो नुकात है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बात को इंतहाई मुख्तसर अंदाज में कंक्लूड कर सकूँ। यहाँ बजट की बड़ी सदाएं गश्त कर रही हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारा बजट अव्वल ता आखिर अल्फाज और हिंसों का गोर्क दंता हुआ करता है। अल्फाज और हिंसों को अगर आप बजट का नाम देंगे तो फिर खाली कुर्सियां हमेशा हुकूमती मेंबरान की मुँह चढ़ाते रहेंगे। जनाब स्पीकर, अगर हम गुज़श्ता 2-3 सालों का जायज़ा लें तो हम बआसानी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमने बजट के ज़रिए बलूचिस्तान के आवाम को मिसगाइड किया, उनका माशी कत्लेआम किया और बिला तरद्दुद और शक के मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि इज्तिमाई तौर पर हमारे बजट से इन 2-3 सालों में सूबे को और सूबे के आवाम को तो कोई फ़ायदा न पहुंच सका, लेकिन बाज़ लोगों के बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़े हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग इज्तिमाई सोच या इज्तिमाई विजन से महरूम हो गए हैं और हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बजट साजी के दौरान, बजट पेश करते वक्त जो असल मसाइल होते हैं, जो असल काम होते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें खातिर में नहीं लाते। लेकिन जब बात करप्शन की आती है, जब बात बदउनवानी की आती है, तो फिर उस मैदान में, उस हमाम में हम बड़े बड़े लोगों को नंगा देखते हैं। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान हर लिहाज से, हर तरह से, हर तरीके से एक मालामाल सूबा है। कुदरत ने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं इस सूबे पर। हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास गैस है, हमारे पास सोने और चांदी के ज़खायर हैं, हमारे पास संगमरमर के ज़खायर हैं। लेकिन चूंकि हमें सूबे की फिक्र नहीं है, आवाम की फिक्र नहीं है, इसलिए बजट बनाते वक्त भी, बजट बनाने से पहले भी और बजट बनाने के बाद भी हम हमेशा एक पसमानदा सूबे की तस्वीर पेश करते हैं। आप हमारे निज़ाम तालीम को ले लीजिए, आप एजुकेशन को ले लें। एजुकेशन की क्या सूरत हाल है? हमारे पास
تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے میں بلوچستان یونیورسٹی گیا، وہاں پر وی سی صاحب سے میری بات ہوئی۔ ہمارے پشین کے طلبہ، ان کو رہنے کے لیے ہاسٹل میں جگہ نہیں ہے۔ وی سی صاحب نے کہا کہ پروفیسرز اور اساتذہ کرام کو سیلریز کی مد میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں، ہم بلوچستان کی واحد یونیورسٹی کو نہیں چلا سکتے۔ بلوچستان کی واحد یونیورسٹی وہ ہمارے منہ پر تمانچہ ہے۔ بلوچستان کی واحد یونیورسٹی وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ وہاں کے طلبہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں کے طلبہ تعلیمی سلسلے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے پاس پروفیسرز نہیں ہیں، ہمارے پاس اکیڈمک سٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے۔ تو جس قوم کے پاس پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہ ہو، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ اس قوم کو میں سمجھتا ہوں بجٹ پیش کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ جو قوم 70 سال میں اپنے بچوں کو تعلیمی ماحول نہ دے سکے، جو قوم اور جو حکومت، جو مشران، جو ایلڈرز اپنے بچوں کی حالت پر رحم نہ کر سکے، جو قوم اور جو حکومتیں بچوں کو تعلیمی ماحول فراہم نہ کر سکے، وہ لوگ حکومت کیا سنبھالیں گے؟ وہ لوگ صوبہ کیا سنبھالیں گے؟ وہ لوگ حکومت کیا کریں گے؟ وہ لوگ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ پھر وہ لوگ بجٹ کو بنانے کے بعد اسے یوٹیلائز کیسے کر سکیں گے؟ جناب اسپیکر، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پری بجٹ سیمینارز ہونے چاہیے، پری بجٹ ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ مہذب لوگ کرتے ہیں یہ کام، جن لوگوں کو احساس ہوتا ہے، جو لوگ ایسے ایوانوں کا تقدس اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، جن لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ایوانوں کا وقار ہوتا ہے، وہ لوگ پھر سیمینارز بھی منعقد کرتے ہیں، وہ پھر پری بجٹ ڈسکشنز کا انتظام و انصرام بھی کرتے ہیں۔ سی ایم صاحب آئے، 10 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھنے کے بعد جب باتیں تلخ محسوس ہوئی، جب ماحول راس نہ آیا، تو اسمبلی چھوڑ کر چلے گئے۔ جس سی ایم صاحب میں باتیں برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو، جو اہم موقع پر جبکہ ہماری اسمبلی اور ہماری حکومت بجٹ بنانے جا رہی ہے، لیکن ہمارا چیف منسٹر وہ اپوزیشن کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ صوبہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ صوبہ کیسے ترقی میں آگے جا سکتا ہے؟ ثنا بلوچ صاحب نے اور ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے انتہائی معدل انداز میں آپ کے سامنے تصویر رکھی، آپ کے سامنے آرگومنٹس رکھے، آپ کے سامنے حقائق رکھے، ان کو عملی جامہ پہنائیے۔ آئیے ہم یہ عہد کریں، آئیے یہ کمٹمنٹ کریں کہ صوبے کو ترقی دینا، صوبے کو آگے لے جانا، صوبے کے عوام کی حالت پر رحم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت کرونا رو رہے ہیں، کرونا کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ جو حکومت وہ اربوں کے حساب سے اپنا بجٹ لیپس کرے، وہ کرونا کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے وہ قوم، وہ حکومت؟ جناب اسپیکر، کرونا کے مد میں آنے والی خطیر رقم، آپ خود سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو میں اب کیا بتاؤں، کن کن حقائق سے پردہ اٹھائیں، کون کون سے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں، جبکہ آپ کو سب کچھ پتا ہے۔
لیکن سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم ان سب چیزوں پر پاؤں رکھ کر آگے گزرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی کرونا، اور کرونا سے ہم ڈریں گے نہیں، ہم کرونا سے لڑیں گے، ہم کرونا کا یہ کریں گے، ہم کرونا کا وہ کریں گے۔ ان حالت میں، اس اسٹریٹجی میں، اس پالیسی میں تم کرونا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر بگاڑ رہے ہو تو عوام کا سب کچھ بگاڑ رہے ہو۔ اس لیے جناب اسپیکر، کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش حکومت نہ کرے۔ کرونا اللہ کے فضل سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اس قوم کو بڑے بڑے بحرانوں سے نکال چکی ہے۔ کرونا کا بحران معمولی بحران ہے، انشاءاللہ کرونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حکومتی بینچز، حکومتی اراکین اوش کے ناخون لیں، صحیح پالیسی بنائیں، اسٹریٹجی بنائیں، بجٹ بنائیں، عوام کے ترقیاتی عمل میں شامل ہونے کے مواقع کو ضائع نہ کرے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ترقی کے منازل خوش اسلوبی سے طے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سیریس ہیں، اگر ہم سنجیدہ ہیں، تو پھر ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کی تجاویز کو سنجیدہ لینا ہوگا، ورنہ اس بار ہم کسی کو اپنے حقوق بجٹ میں غصب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس بار ہم اسمبلی کے فلور پر بھی لڑیں گے، اسمبلی سے باہر بھی لڑیں گے، اور ہم اس قوت کو چیلنج کریں گے جو ہماری راہ میں بجٹ کے دوران ہمارے پیس پی پی میں رکاوٹ جو بھی قوت بنے گی ان کے سامنے ہم ببانگ دہل، ہم طبل جنگ بجا چکے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے حقوق سے بجٹ کے دوران محروم نہیں کر سکتی۔ شکریہ آغا جان۔ اس لیے جناب اسپیکر مجھے بات کر لینے دیں، کیونکہ میرے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تھا جناب اسپیکر، جناب آپ نے اپنا خود جناب اسپیکر بات کی اپنے۔ جناب اسپیکر آپ ذرا غور فرمائیں کہ صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہمارے صاف پینے کے حوالے سے، ہمارے روڈ، ہمارے انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہم کن بحرانوں سے دو چار ہیں، ہم کن مشکلات سے دو چار ہیں۔ ہمیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ درپیش ہے۔ لا اینڈ آرڈر پر ہم بجٹ میں اربوں کے حساب سے پیسہ رکھتے ہیں، اربوں کے حساب سے ہم فنڈ رکھتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر صفر اور صفر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر حکومتی بینچز، حکومتی ارکان ان مسائل کو سنجیدگی سے لیں، اگر حکومتی ارکان بجٹ بناتے وقت اپوزیشن کو ان کا اپنا حق جس کا وہ بجا طور پر تقاضا کرتی ہے، جس کا وہ بجا طور پر ڈیمانڈ کرتی ہے، اپوزیشن کے اراکین اپنے جیبوں کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے حلقوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہمیشہ اسمبلی کے فلور پر مہذب انداز میں، مدلل انداز میں آپ کے گڈ شیئر کے سامنے دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ تو جب بات دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس کو سنجیدگی سے اور سیریس انداز میں لینا چاہیے، لیکن اگر بات مدلل بات، مہذب بات، شائستہ انداز میں کی جانے والی بات، اگر اس کو آپ سنجیدگی سے نہیں لیں گے، پھر مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور مسائل پیدا ہونے کے بعد بڑھتے رہیں گے۔ آغا صاحب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، بس مہربانی کر کے تشریف رکھیں۔ میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، مختصر کر دے، کیونکہ بس لیکن کیا کروں نہ کوشش نہیں، بس کر دے۔ لیکن کیا کروں، مجھے حالات سن کر، حالات دے کر، اور حکومتی بینچز ان کے کردار کو دے کر، ان کے رویے کو دے کر رونا بھی آ رہا ہے اور ہنسنا بھی آ رہا ہے۔
اب مجھے پتہ نہیں کہ میں روؤں یا ہنسوں. رونے کے بھی اسباب ہیں اور ہنسنے کے بھی اسباب ہیں. اب پتہ نہیں میں رونے کا انتخاب کروں یا ہنسنے کا انتخاب کروں. واللہ عالم بالصواب. جناب اسپیکر آپ اصرار کر رہے ہیں کہ بات کو مختصر کریں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں بات کو مختصر کروں. پھر مجھے مائک بند کرنا پڑے گا. تو اس لیے جناب اسپیکر جناب اسپیکر بجٹ سازی کے دوران حالات کی نزاکت کا احساس کیجئے. جو لوگ آج ثنا زہری، ثنا بلوچ، ملک سکندر صاحب اور ملک نصیر شہوانی، اصغر ترین اور احمد نواز بگٹی اور اکبر صاحب کی زبان میں بہت میٹھے انداز میں، بہت اچھے انداز میں، اس انداز میں بات کر رہے ہیں، خدا نہ کرے کل یہی زبانیں تیر بن کر آپ لوگوں پر برسیں، پھر آپ لوگ نہیں سنبھل سکیں گے، آپ لوگ نہیں بچ سکو گے. عوامی قوت، عوامی سیلاب، وہ روڈ کے باہر، وہ اسمبلی کے باہر حالات میں سمجھتا ہوں بہت نازک صورت اختیار کر چکے ہیں. بجٹ میں اگر معمولی سی کوتاہی ہوئی پھر اس کا خمیازہ آپ سب کو حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر بھگتنا پڑے گا. شکریہ آغا جان. اس لیے جناب اسپیکر جی خلیل جارج. بہرحال جناب اسپیکر شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اس سے پہلے کہ تیر چل جائیں ہمیں بھی موقع دے دیں. آپ تشریف رکھیں، میں دیکھ رہا ہوں موزیز پھر آپ 2 گھنٹے اسپیکر صاحب نے دیا. احمد نواز بگٹی صاحب آپ تشریف رکھیں. آپ مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ اسپیکر سے بات کریں نا. جی مجھے آغا صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے. آپ 4 دفعہ جناب ثنا زہری صاحب اس طرح نہیں. جناب اسپیکر اگر بات ختم نہیں ہوگی تو مسئلے بھی ختم نہیں ہوں گے. آغا صاحب باتیں تو میرے خیال سے اگلے بجٹ تک بھی آپ لوگوں کی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اسمبلی کا اپنا ایک ٹائم آتا ہے نا. تو 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. ابھی ہمیں تقریباً 3.25 گھنٹے ہو رہے. جناب اسپیکر تقاریر ختم ہو سکتی ہیں. آپ چھوٹی سی معمولی سے ایک رولنگ دے دیں کہ اسپیکر جو معتبر چیئر ہے وہ یہ رولنگ دے دے کہ اپوزیشن کے اراکین جو بول رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. بڑی نوازش. مسٹر خلیل جارج صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر.